کربلا کے میدان میں لشکر حق کے علمدار حضرت عباس علیہ السلام کی یاد میں 8 محرم کو گھروں اور عزاخانوں میں علم کو سجایا جاتا ہے۔ حضرت عباس نے حضرت امام حسین کے ساتھ اس قدر وفاداری نبھائی جو رہتی دنیا تک ایک مثال رہے گی، کیونکہ علمدار کربلا حضرت عباس نے میدان کربلا میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا لیکن اسلام کے پرچم کو گرنے نہیں دیا۔ دیکھیے خاص رپورٹ۔ ایسا نہ سالار دوبارہ ہوا، ایسا نہ سردار دوبارہ ہوا۔ یہ جو آپ عزاداروں کے ہاتھوں میں، حسینی جلوسوں میں اور عزاخانوں میں علم دیکھ رہے ہیں، یہ حسینی قافلے کی نشانی ہے۔ یہ اس علم کی یاد دلاتا ہے جو میدان کربلا میں حضرت امام حسین کے بھائی حضرت عباس نے اٹھائی تھی۔ آج واقع کربلا کو 1400 برس سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے، لیکن آج بھی گھروں اور عزاخانوں میں علم کو سجایا جاتا ہے۔ میدان کربلا میں حضرت امام حسین نے حضرت عباس کو لشکر حق کا علم بردار قرار دیا تھا۔ میدان کربلا میں امام حسین کے ساتھیوں کی تعداد 72 افراد پر مشتمل تھی اور لشکر یزیدی کی تعداد 30,000 سے زیادہ تھی، مگر حضرت عباس ابن علی کی ہیبت لشکر یزیدی پر چھائی ہوئی تھی۔ کربلا میں کئی ایسے مواقع آئے جب عباس جنگ کا رخ بدل سکتے تھے، لیکن امام وقت نے انہیں لڑنے کی اجازت نہیں دی، کیونکہ اس جنگ کا مقصد دنیاوی لحاظ سے جیتنا نہیں تھا۔ حضرت عباس نے میدان کربلا میں اسلام کے تئیں اپنا سب کچھ لٹا دیا، مگر اسلام کے پرچم کو گرنے نہیں دیا۔ یہ دل سوز واقعہ جو ہے ہمارے دلوں میں ابھی تک قائم ہے، تو یہ جو محبت ہے، یہ جو عقیدت ہے، یہ اسی واقعہ کربلا کی شان میں حضرت عباس علیہ السلام کی ہم علم سجاتے ہیں۔ یہ وہی علم ہے جو حضرت عباس علیہ السلام نے برابر کربلا میں مطلب اس کو گرنے نہ دیا، کیونکہ وہ وفادار تھے۔ جو مولا عباس علمدار وہ وفادار تھے، اس نے اپنی جان دے کر اپنی وفاداری نبھائی اور اس علم کو بلند رکھا، اور ہم بھی آج اپنے گھروں میں، اپنے عزاخانوں میں اس کو سجاتے ہیں۔ آنے والی نسل بھی اس کو جاری اور ساری رکھے تاکہ یہ علم ہر جگہ ہر وقت بلند رہے۔ جو حضرت عباس علیہ السلام ہیں، میری زبان قاصر ہے، میں ان کی تعریف کیسے کروں۔ جہاں پیتے ہیں سب دریا، اسے کہتے ہیں سب پانی، لیکن جو دریا کو پلاتا ہو اسے عباس کہتے ہیں۔ مرتے دم تک اپنے بھائی کے ساتھ وہ وفاداری نبھائی، وہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے کہ کیسے ہم بھی اپنے وقت کے امام کو یہ جو ہے مطلب اس کی خاطر اپنی جان دے۔ کربلا کے میدان میں جب اہل بیت پر پانی بند کر دیا گیا تھا، ایسی حالت میں حضرت عباس ہی تھے جو نہر فرات تک پہنچے تھے، لیکن پیاس کی شدت کے باوجود انہوں نے پانی کا قطرہ بھی اپنے لبوں سے نہیں لگایا، کیونکہ میدان کربلا میں امام حسین کے خیموں میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے جو کئی روز کے پیاسے تھے۔ عباس نے خیموں میں پانی لے جانا چاہا، لیکن یزیدی لشکر نے انہیں روک لیا۔ عباس نے اپنے بازو جدا ہونے کے باوجود بھی علم کو بلند رکھا۔ حضرت عباس علیہ السلام کا نام ہی وفاداری کا شعار ہے، یعنی اگر وفاداری کو مجسم کیا جائے، پرسنلائز کیا جائے، تو وہ حضرت عباس کے نام سے منسوب ہوگی۔ حضرت عباس علیہ السلام نے اپنا سب کچھ حسین علیہ السلام کے لیے قربان کر دیا، اپنی جان، اپنے بازو، اپنی ہر آرزو اور تمنا کو مولا حسین علیہ السلام پر قربان کر کے دنیا میں وفاداری کی ایک نئی مثال قائم کی۔ حضرت عباس حضرت علی علیہ السلام کے ایک ایسے بہادر بیٹے تھے جن کی تربیت خود حضرت علی نے کی تھی۔ حضرت عباس کی بہادری کے چرچے پورے عرب و عجم میں مشہور تھے۔ کربلا کے میدان میں حضرت عباس جب بھی نکلے تو یزیدی لشکر کا پتہ تھا، لیکن حضرت عباس کو ایک ایسے موقع پر شہید کیا گیا جب وہ نہر فرات سے مشکیزہ لے کر خیموں کی جانب رواں دواں تھے۔
क्योंकि उस वक्त हजरत अब्बास का मकसद सिर्फ ये था कि खैमों तक पानी पहुंचे, लेकिन यजीदी लश्कर ने हजरत अब्बास को रोका और उनके दोनों बाजू जुदा किए। हजरत अब्बास ने इसके बावजूद भी अपने दांतों से मशकीज़ा लिया और आगे बढ़े, मगर यजीदी लश्कर ने मशकीज़े को ही तोड़ दिया और मशकीज़ा से पानी गिरते ही अब्बास भी टूट गए। आज भी आलम इस्लाम हजरत अब्बास की वफादारी और शुजाअत को याद करता है। क़यामत तक के लिए वो मिसाल बनी और उम्मत मुस्लिमा में इस ईसार को हमेशा, इस मिसाल को हमेशा ज़िंदा रखा जाएगा। और जो वफ़ा उन्होंने अपने वक्त के इमाम के साथ की, जो विरसे में जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से उन्हें मिली थी, जो वफ़ा जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुज़ूर में की थी। तारीख़ ये है कि बहुत से ग़ज़वों में, जहाद में अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम हुज़ूर के अलमबरदार थे। हज़रत हमज़ा इस शरफ़ के हामिल थे, हज़रत जाफ़र तैयार शरफ़ के हामिल थे। तो वही विरसा जो है जनाब अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम को मिला। वाज़िह कि हजरत अब्बास को ये अलम विरसे में मिली थी। ये इस्लाम की वही अलम है जिसको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हमज़ा और हजरत अली के हाथों में दी थी। यही अलम इमाम हुसैन के काफिले के साथ करबला पहुंचे। हजरत अब्बास अपनी बहादुरी और शेरदिली की वजह से बहुत मशहूर हैं। अपने भाई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ उनकी वफादारी वाक़े करबला के बाद एक ज़रबुल मिसल बन गई। शायर मीर अनीस ने हजरत अब्बास की बहादुरी का नक्शा कुछ यूं खींचा है। उठे तूफान, चले आंधी, जमीन गर्दिश करे, फिर भी रहे ऊंचा अलम जिसका, उसे अब्बास कहते हैं। न्यूज़ 18 के लिए आबिद हुसैन की रिपोर्ट।